السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کچھ عادتوں اور کچھ خصلتوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بہت زیادہ ان کو عزیز رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ وہ کون سی خصلتیں اور کون سی عادتیں ہیں جس کو اللہ بہت زیادہ بے انتہا پسند کرتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 3 اعمال اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کے طور پہ ان کو 3 باتیں عطا فرمائی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ طاقت اور قوت ہونے کے باوجود اللہ کے بندوں کو معاف کر دینا، اور یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ بے انتہا پسند ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تو دراصل یہ جو معاف کرنا ہے قوت اور طاقت ہونے کے باوجود وہ صابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جب طاقت اور قوت ہو بندے کے پاس، اس کے باوجود بندہ معاف کر دے تو یہ چیز اس کے ایمان میں، اس کے اخلاق میں 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندے کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، تب وہ صبر کرتا ہے، بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ صبر کا اعلیٰ درجہ نہیں بلکہ یہ ادنا درجہ ہے۔ اور بندے کے پاس طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، اس کے باوجود بندہ معاف کر دے تو یہ صبر کا اعلیٰ ترین بہترین درجہ ہے یہ۔ اور اسی کا تعلق دراصل اس آیت سے ان اللہ مع الصابرین زمرے میں دونوں آتے ہیں، لیکن دراصل یہ طاقت اور قوت ہونے کے باوجود جو معاف کرنے کی صفت ہے یہ اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہے۔ دوسری چیز جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی تھی وہ یہ ہے کہ غصے میں بھی انسان معتدل مزاج میں رہے، ایک حد قائم کر کے رکھے۔ ہوتا ہے کہ انسان جب غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے، نازیبا الفاظ بول دیتا ہے، گالی گلوچ کر دیتا ہے، یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین کی جو حد ہے، دین کی جو لکیر ہے، دین کا جو دائرہ ہے، بندہ اس سے نکل کر کے بات کر دیتا ہے، اور یہاں تک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ تو غصے میں بھی انسان معتدل مزاج رہے اور اپنے الفاظ کو سوار کر کے رکھے، یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور اس کے تعلق سے آتا ہے کہ انسان غصے میں بھی اگر اپنے آپ پر قابو پائے رکھے اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا ثبوت دے تو اللہ رب العزت اس دن اس کو سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تیسری جو چیز ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کے طور پہ فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم دلی کا ثبوت دو، الفاظ کے ساتھ بھی ہو اور آپ کی باڈی لینگویج کے ساتھ بھی ہو، یعنی آپ اس کو بدنی ثبوت بھی دیں گے، زبان سے جو الفاظ ادا کریں گے وہ بھی نرم ہونا چاہیے، آپ ان کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں وہ بھی نرم معتدل مزاج میں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمانا کہ جو میرے بندوں کے ساتھ زمین میں رہ کر کے جو میرے بندوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے، میں اللہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اللہ اس کے ساتھ رحم دلی کا، کرم کا معاملہ کرتا رہوں گا اور اخروی زندگی میں بھی کرتا رہوں گا۔ تو یہ 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند اور محبوب ہیں۔ مزید میں ایک بات بولتا ہوں، یہ جو 3 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ اخلاق کو مکمل کرنے کا ایک ستون ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ جس طرح اسلام کی بنیاد جو اسلام کا جو ستون ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اسی طرح اخلاق جو ہے، اخلاق اگر مکمل آپ کا ہو رہا ہے تو یہ جو میں نے 3 باتیں بتائی ہے وہ اخلاق کی بنیاد ہے، اخلاق کی جڑ ہے، اخلاق کے کھمبے ہیں، یہ ان پر اخلاق ٹکا ہوا ہے۔ اور جب یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی تو یقین مانے آپ کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ بغیر آپ کے اخلاق کے، جب تک آپ کے اندر اخلاق نہیں پیدا ہوگا نہ آپ کا دین مکمل ہو سکتا ہے، نہ آپ کامل انسان بن سکتے ہیں۔ کامل انسان کے زمرے میں وہی شخص آتا ہے جو اپنے اندر بہترین اخلاق، بہترین صفات پیدا کرے۔
تو یہ تین چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین چیزوں کی بدولت، ان تین اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اپنا محبوب ترین بندہ بنا کے رکھے گا، اور اخروی زندگی میں بھی اللہ رب العزت ہمیں مقام و مرتبہ دے گا.